بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی کا مطلب ہے قرآن، وحی خفی کا مطلب ہے حدیث۔ سوال یہ ہے کہ وحی خفی کیسے آتی تھی؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرتاج رسول کی زبان اطہر حرکت ہی نہیں کرتی تھی جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی، وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ قریش والے مجھے منع کرتے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کرو۔ فرمایا کیوں منع کرتے ہیں؟ کہا وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھو۔ فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منه الا الحق واشار الى فی۔ لکھو جو میں بولتا ہوں، اللہ رب العزت اس زبان سے حق ہی نکالتے ہیں، اللہ رب العزت اس زبان سے حق ہی نکلواتے ہیں، لکھو تم۔ اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کی طرف، اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس اوقات واقعتاً حدیث جبریل لے کے آتے تھے۔ میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ابو طلحہ روایت کے راوی ہیں، اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلی من امتک صلاة واحدہ كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ جبریل لے کے آئے ہیں حدیث۔ وحی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت، آج آپ بیمار ہیں؟ قلت نعم، میں آج بیمار ہوں۔ قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ یہ دم جبریل ہے جو اللہ کے پاس جبریل لے کے آئے، اور یہ حدیث کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاءنی جبریل، جبریل میرے پاس آئے فبشرنی، اور مجھے خوشخبری دی ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سرتاج ہوں گے۔ یہ حدیث کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاءنی جبریل، جبریل آئے فآمرنی ان آمر اصحابی، اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، جب وہ حج عمرہ کرے تو تلبیہ اونچی آواز سے کہا کرے۔ یہ حدیث کہاں سے آئی؟ جبریل لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاءنی جبریل، جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے عش ما شئت فإنک میت۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، آپ نے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ وأحبب من شئت فإنك مفارقه، آپ جس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں ایک نہ ایک دن تو افتراق ہوگا، یہ فراق ہوگا عارضی طور پہ، جنت میں پھر اللہ اکٹھے کر دیں گے۔ اور آگے فرمائے وَعْلَمْ أَنَّ شرف المؤمن قیامہ باللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس۔ یقین کر لیجئے اس امت کا شرف اور بزرگی کس میں ہے؟ وہ تہجد پڑھے، اور اس کا مقام اور مرتبہ کیسے ہے؟ ہر وقت اللہ کو ہی پکارے، کسی اور کو نہ پکارے۔ یہ حدیث کہاں سے آئی؟ جبریل لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی بینما ہوا عند اضاءۃ بنی غفار، آپ بنی غفار کے باغ کے پاس تھے، جبریل آ گئے، جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، آپ اپنی امت کو ایک حرف میں، ایک لہجے میں قرآن پڑھائیے۔
قال اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، میری امت میں عربی بھی ہوں گے، عجمی بھی ہوں گے، سارے ایک لہجے پہ کیسے پڑھ سکیں گے؟ جبریل واپس گئے، پھر دوبارہ جبریل آئے، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرفین، چلو اپنی امت کو 2 حرفوں پہ قرآن پڑھا دیجئے۔ پھر وہی جواب دیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میری امت کیسے اتنا ساری امت 1-2 لہجوں پہ پڑھ سکے گی؟ جبریل تیسری مرتبہ واپس گئے، پھر آ کے کہا ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 3 احرف، قرآن کو 3 حرفوں پہ پڑھائیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں کوڈ کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر وہی جواب، پھر چوتھی مرتبہ گئے، پھر آئے، فرمایا ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف، 7 حروف میں اپنی امت کو قرآن پڑھائیے۔ یہ ساری کی ساری حدیث کہاں سے آئی؟ جبریل نے کیا ہے؟ تو حدیث وحی خفی ہے، جس کا قرآن وحی جلی۔